رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقائد متعلقہ نبوت آج کے سبق میں ہے، اور کل سبق پڑھا تھا عقیدہ نمبر 21 تک، اور آج وہاں سے شروع کرتے ہیں سبق۔ آج کے سبق میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بارے میں عقائد کیسے رکھنے چاہیے، ان میں سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل اور ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ تمام مخلوق سے بھی افضل ہیں، تمام رسولوں سے بھی افضل ہیں، اور تمام ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتاتا ہے یا برابر مانتا ہے تو علماء اہل سنت کے نزدیک وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ ذہن میں عقیدہ ہر مسلمان کو رکھ لینا چاہیے کہ انبیاء کرام تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ انبیاء نبی جو ہیں، نبی رسولوں سے بھی افضل ہیں، اور نبی ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی کتنا بھی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی غیر نبی کو کسی نے اگر نبی کے برابر مانا یا نبی سے افضل مانا تو وہ کافر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ برابر ماننا کسی جناب علی مرتبے کے لحاظ سے بھی، جس طرح کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا یہ معصوم ہے، حالانکہ نبی صرف معصوم ہوتے ہیں، اور معصومیت میں بھی اماموں کو اس کے برابر ماننا، نبیوں کے برابر ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ نبی کی تعظیم فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ فرض عین یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جو محلے کے چند بندوں میں سے کسی نے ادا کر لیے 2-4 تو سب سے فرض ٹل گیا ہے، اور فرض عین وہ ہوتا ہے کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، بلکہ تمام فرائض کی جڑ ہے نبی کی تعظیم۔ ایسا فرض ہے کہ یہ تمام فرائض کی جڑ ہے، تمام فرائض کی۔ کسی نبی کی چھوٹی سے چھوٹی توہین یعنی ادنا سی توہین بھی یا تکذیب یہ کفر ہے، یاد رکھیے گا۔ ادنا سی توہین، ادنا سی تکذیب یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے مسلمانوں کو۔ اور اگلا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ تعالی نے بہت سے نبی بھیجے۔ بعض نبی ایسے ہیں کہ جن کا صراحتاً ذکر قرآن کریم میں ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا صراحتاً ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، اور جن کے اسماء طیبہ یا بے تصریح قرآن مجید میں ہیں، جن کے اسماء طیبہ قرآن مجید میں صراحتاً ہیں، ان میں سے
یہ انبیاء کرام ہے کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن قرآن کریم میں واضح طور ان کے نام آئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے ووصّى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب قرآن کریم میں آتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کہ اذ قال یوسف لابیہ سورۃ یوسف میں ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت قرآن کریم میں صراحتاً فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت نے وَہَارُونَ کا لفظ قرآن کریم میں بیان فرمایا. اور حضرت شعیب علیہ السلام وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قرآن کریم میں ذکر فرمایا. اور حضرت لوط علیہ السلام وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا صراحتاً ذکر فرمایا قرآن کریم میں. اور حضرت ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اللہ رب العزت نے صراحتاً ذکر فرمایا. اور حضرت داود علیہ السلام وَقَاتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ صراحتاً ذکر فرمایا قرآن کریم میں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اور حضرت ایوب علیہ السلام وَأَيُّوبَ کا لفظ قرآن کریم میں آیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت علیس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت عزیر، حضرت سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے صراحتاً صریح لفظوں میں قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اور اگلا نقطہ آج کے سبق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے پیدا فرمایا مٹی سے اور اپنا خلیفہ کیا اور تمام اسماء مسمیات یعنی تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا یا تمام علم عطا فرمائے. ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب ملائکہ نے سجدہ کیا. شیطان جو جنات کی قسم میں سے تھا اس نے جناب علی سجدہ نہ کیا. بہت زیادہ عابد زاہد تھا، آپ سنتے رہتے ہوں گے، یہاں تک کہ ملائکہ کے گروہ میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن سجدے سے انکار کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا انسان کا، بلکہ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں. اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم. اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ. اور آگے آج کے سبق کا نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب سے پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. کبھی کبھار ایسا سوال بھی ہوتا ہے کہ بتائیں وہ کون سے رسول ہیں کہ جو سب سے پہلے کافروں کی طرف بھیجے گئے؟ تو جواب میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام.
انہوں نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس 950 سال ہدایت فرمائی. ان کے زمانہ میں جو کافر ہوتے تھے وہ بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے, بہت زیادہ سخت, ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے تھے, مذاق کرتے تھے. اور 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تو گنتی کے لوگ ہی مسلمان ہوئے. باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں, کہ چند لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں بعد میں وہ جناب علی مسلمان نہیں ہوتے, جب آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ جناب علی ہٹ دھرمی پہ اترے ہیں, کفر سے باز نہیں آئیں گے, تو مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی. طوفان آیا, ساری زمین ڈوب گئی, صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا وہ بچ گیا, بقایا سارے کے سارے وہ تباہ ہو گئے. یاد رکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی زندگی گزاری, 950 سال کی, لیکن 950 سال میں آپ نے اپنا گھر نہ بنایا. آپ کی جو جھونپڑی تھی, جھونپڑی بعض علماء فرماتے ہیں کہ سیڈوں پہ لکڑیاں کھڑیاں کر کے اوپر جو چھت تھی وہ بھیڑ اور بکریوں کی جو اون ہوتی ہے ان کی چھت آپ نے بنائی تھی. 950 سال اسی میں گزارے. اور لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت نوح کو کہ آپ تو پیغمبر ہیں رب کے, دعا کریں مولا کریم اعلیٰ گھر عطا فرما دے گا, یا آپ خود بنا لیں اعلیٰ گھر, آپ کے پاس کیا کمی ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے یارو آج دنیا سے چلا جانا ہے اور کل دنیا سے چلا جانا ہے. آج کل کرتے کرتے 950 سال کا عرصہ اس جھونپڑی میں گزارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے امتیو تم بھی زندگی ایسے گزارو جیسے راہگیر مسافر زندگی گزارتا ہے. آج تو چل پڑے کوٹھیاں بنگلے بنانے کی کوشش میں, رب پناہ عطا فرمائے. اور آگے والا آج کے سبق میں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد کے بارے میں, کہ انبیاء کی تعداد معین کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب علی انبیاء کرام 1,24,000 ہیں, بس غلط ہے. بلکہ مختلف اخبارات ملتی ہیں, مختلف خبریں ملتی ہیں کہ تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننا. ظاہری بات ہے جب انسان یہ ذہن میں عقیدہ رکھے گا کہ بس نبی اتنے ہی ہیں, جی ہو سکتا ہے کوئی ایسا نبی ہو کہ جو جناب علی اس نے اس کی نبوت سے انکار کیا ہو, یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے, تو یہ دونوں باتیں کفر ہیں. لہذا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے, متعین نہیں کرنا چاہیے, معین نہ کیا جائے, بلکہ اللہ رب العزت کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے بس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کما پیش پیغمبر. نہیں بابا, 1,24,000 پیغمبر نہ کہیں, 1,24,000 کم و پیش پیغمبر کہہ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جب کم و پیش کہا گیا ہے تو ظاہری بات ہے تھوڑے یا زیادہ سبھی پر ایمان آ گیا. یا یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے اور ہر نبی کو ہم مانتے ہیں. اذان ہو جائے. اور آگے والا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں کے مختلف درجے ہیں. بعض نبی پر فضیلت ہے اور سب سے افضل
ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان تمام حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ اور یہ پانچوں حضرات یعنی پانچوں پیغمبر، باقی تمام انبیاء، مرسلین، انس، ملک، جن اور تمام مخلوقات الہی سے یہ افضل ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت اور عزت والے ہیں، تمام انبیاء۔ یہ ذہن میں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ جس طرح دیوبندی حضرات عقیدہ رکھتے ہیں کتاب صراط مستقیم کے اندر یا تقویت الایمان کے اندر کہ جناب علی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو جناب علی چوڑے چمار کی مثل کہنا انبیاء کو، یہ کھلے گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ توبہ کرنی چاہیے ایسے عقیدے سے۔ آج کا سبق یہاں تک ہے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ